اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم رمضان کیسے گزارے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعات سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس ماہ مقدس کا روزہ رکھیں۔ ناظرین گرامی قدر، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے فرض قرار دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ سکو۔ اور ناظرین گرامی قدر، یہ جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے ہیں، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلا ستون اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور اس کے ضمن میں ہی یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز ہے، دوسرا ستون اس عمارت کا وہ نماز ہے، اور تیسرا ستون زکوٰۃ ہے، اور چوتھا ستون رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، اس حدیث میں روزوں کو اسلام کی عمارت کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستون کو اگر عمارت کے نیچے سے ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جاتی ہے، یا کم از کم وہ حصہ جس کو اس ستون نے سہارا دیا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے اس میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک اختیاری عمل ہے، اس میں انسان کی مرضی ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ روزے کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے شرعی عذر کے بغیر روزہ ترک کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ہم اپنی زندگی کے ہر سال کے 11 مہینے ہم چاہیں تو روزہ رکھ لیں چاہیں تو نہ رکھیں، یعنی 11 مہینوں کے روزے ہم پر فرض نہیں کیے گئے، صرف ایک مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گنتی کے ان چند دنوں کو اللہ کی رضا کی خاطر، ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ان دنوں میں روزہ رکھیں۔ ناظرین گرامی قدر، روزہ بہت عظیم عبادت ہے، اس کے متعلق بہت سی نصوص وارد ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اجر کی امید رکھتے ہوئے، اجر کی غرض سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی قدر، ہم میں سے کون ہے
جس نے غلطیاں نہیں کیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کے گناہ نہیں ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جس کی خطائیں نہیں ہیں؟ اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش سے بے نیاز ہے؟ ہم سب کے سب اس کے در کے فقیر ہیں، ہم اس کی مغفرت کے محتاج ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں معاف فرما دیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس یہ سنہری موقع ہے، ہم 1 مہینے کے روزے رکھ کے اپنی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لیں۔ اور اس حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ان سے پکی سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی قدر، روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ ابن آدم کا، آدم کے بیٹے کا، انسان کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عنایت کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روزے کو بہت عظیم شرف بخشا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی اچھائی کا بدلہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، یہ مخلوق میں ہے تو خالق کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خالق کا بدلہ دینے کا انداز کیا ہوگا؟ اور جب اللہ رب العزت نے اس کی جزا کو خاص طور پر اپنے حوالے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جزا بہت عظیم ہے، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق عنایت فرمائیں گے تو بہت بڑا بدلہ اور بہت عظیم جزا ہوگی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ 10 امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي، کہ بندہ مومن کا ہر عمل اس کو اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر اجر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں سوائے روزے کے۔ اللہ رب العزت نے روزے کے لیے 700 کی حد مقرر نہیں کی، بلکہ فرمایا سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ وہ میری خاطر رکھا گیا ہے، يَدَعُ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، کیونکہ ایک بندہ مومن اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات نفس کو میری خاطر دباتا ہے، وہ میری خاطر طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور باوجود شدید پیاس کے اور اس بات کے کہ اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ پانی پی لے، صرف اور صرف میری رضا کی خاطر وہ پیاسا رہتا ہے، پانی نہیں پیتا، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میں راضی ہو جاؤں، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ میں خصوصی طور پر عنایت کروں گا۔ تو ناظرین گرامی قدر، روزے کے بے شمار فضائل قرآن و سنت میں وارد ہیں، بہت سی احادیث میں وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ
کہ جس میں جانا انسان کی بربادی کا باعث ہے اور یہ اس کی بربادی کی معراج ہے کہ انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ عنایت کر دیا جائے، حقیقت میں کامیاب شخص یہی ہے۔ اس جہنم کی آگ سے روزہ ڈھال بن جاتا ہے، جیسے ڈھال پر پڑنے سے تلوار انسان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اسی طرح جہنم کی آگ روزے کے ہوتے ہوئے انسان کے جسم کو نہیں چھو سکتی۔ یہ کتنا عظیم اجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، من صام للہ یوما بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایک روزہ رکھنے کا اجر کتنا ہے، تو مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا اجر کیا ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام للہ یوما، جو شخص ایک دن اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، اللہ رب العزت اس کے اور آگ کے درمیان ایک ایسی خندق اور گھاٹی بنا دیتے ہیں جس کی مسافت ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر کی مسافت کے برابر ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور یہ اللہ کا ہم پر فضل عظیم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ماہ کے روزے ہم پر لازم کر دیے ہیں، کہ اگر اللہ رب العزت نے لازم نہ کیے ہوتے تو شاید ہم اس عظیم اجر سے محروم ہی رہتے، شاید ہمارا نفس امارہ ہمیں اس بات پر آمادہ نہ ہونے دیتا کہ ہم روزے رکھتے، جس کی بنیاد پر پھر ہم اتنے عظیم اجر سے محروم رہ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک ماہ کے روزے فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور اس مہینے کے تمام روزے رکھیں، بلا عذر کوئی روزہ ترک نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے بہترین حالت میں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ مکمل رمضان گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیں تاکہ ہم اس کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔